اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال ہے ہمارے کانوان کے تمام ساتھیوں کے؟ امید کرتی ہوں ربیع الاول کے ان بابرکت ایام سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے کہ یاد رکھیں جن کے ساتھ ہم زندگی میں محبت اور مودت رکھتے ہیں انہی کے ساتھ ہم روز محشر اٹھائے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبشر بنا کر بھیجا اور مبشر کے ساتھ ساتھ انہیں نذیر کا خطاب بھی عطا فرمایا، اور رب ارشاد فرماتے سورہ مائدہ میں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ رب نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے تاکہ زمانے فطرت کے بعد تمہارے سامنے رسالت بیان کرے، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا آیا، اور نہ ہی برے کاموں کے برے انجام سے ڈرانے والا آیا۔ دیکھو تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا ہے اور نذیر بھی آ گیا ہے، اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ اسی قادر مطلق نے اسے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کریم نے سورہ ہود میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اپنے سننے والوں کو بتا دو کہ عبادت اللہ کی کرو اور میری بشارتوں اور ڈراؤں پر یقین رکھو، سن کر ایمان لے آؤ تاکہ ثابت ہو جائے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو۔ تیسری جگہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رب فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ بندوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ رسولوں کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا، اور اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ کوئی بہانہ نہ رہے، اللہ کریم پر کوئی حجت نہ بن سکے۔ گویا اللہ کریم جسے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے اسی کا بتانا، اسی کی ہدایت دینا، اللہ کریم کا بتانا اور اللہ کریم کی ہدایت عطا کرنا ہوتا ہے کہ کس کام سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے اور کس کام سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ بشیر اور نذیر اللہ کریم کی مرضی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر امت پر بشیر اور نذیر آئے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کریم نے کرم کی انتہا کر دی۔ سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے تو حد ہی کر دی، ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب العزت نے ہم پر کرم کر کے فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ تم پر صرف بشیر اور نذیر ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فضل کبیر آیا ہے، بہت بڑا فضل آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فضل کبیر فرما کر ایمان والوں کی قسمت جگائی گئی ہے۔ ہمارے بشیر و نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ ابن مریم نے دی، اور قرآن میں ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، اور انجیل کو کتاب حق مانو اور میری خوشخبری سنو۔ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری دینے والے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ذہن میں لائیں تو قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ پرندہ مٹی کا بنا کر پھونک مارتے تھے تو اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا، مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو ہاتھ پھیر کر بینا اور صحت مند کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں تو مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ شان اور اختیارات اس نبی کے ہیں جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو خود غور کریں جس کے آنے کا اعلان ہو رہا ہے اس ہستی کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا کہ اعلان کرنے والے کے پاس اتنے اختیار ہیں کہ مردے کو زندہ کر سکے، مٹی کے پرندے کو پھونک مار کے اڑا سکے، اور پھر جو لوگوں نے کھایا ہو وہ بھی بتا دے، اور جو لوگوں نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہو وہ بھی بتا دے، اور پھر یہ کہ برس والوں کو اور اندھوں کو ہاتھ پھیر کر بینا اور صحت مند کر دے۔ تو خود فیصلہ کر لیں کہ جس کا اعلان کرنے والا اتنے اختیارات کا مالک ہے، جب وہ ہستی تشریف لائے گی تو ان کے پاس اختیارات کیا کیا ہوں گے،
کیا وہ مختار کل نہ ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کی آمد کا اعلان بڑی خوشخبری ہے، اور ملا اور بدعقیدہ لوگ آج بھی جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کی خوشی کہاں لکھی ہوئی ہے، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آج کے بعد خوشبو قرآن کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی ساتھی جڑے ہوئے ہیں، ان سے جب بھی کوئی بدعقیدہ یہ سوال کرے تو انہیں آپ سورہ مائدہ کی یہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی ہے، اور خوشخبری کا مطلب ہوتا ہے سن کر خوشی منائی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لے کر آئیں گے، اس خوشخبری کو بھی قرآن سے ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ سورہ فتح میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس ذات پاک کو ہم نے بھیجا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے، اور تمام فرقوں کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے کر مر نہیں گئے ہیں، بلکہ چوتھے آسمان پر زندہ اور موجود ہیں۔ اگر مبشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خوشخبری کا نتیجہ ہیں، ان کے پاس بھی از روئے قرآن ایک خوشخبری ہے امت کے لیے کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی نص ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں واپس آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی منتظر ہیں اس دن کے، اور پوری کائنات بھی منتظر ہے اس دن کی کہ جس دن دین اسلام ہر دین پر غالب آئے گا، اور سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ایک آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اس لیے فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے گا۔ گویا پوری دنیا گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے اور واضح کریں گے کہ میں نے بھی خوشخبری دی تھی، اور وہ مبشر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری دے کر گئے تھے آج مہدی آخر الزمان کے ظہور پر پوری ہو گئی ہے۔ گویا مہدی علیہ السلام کی خوشخبری دینے والے کی ذات کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ عالمین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر دین پر غالب آئے گا، اور یقیناً یہی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے، اور اس سب سے عظیم خوشخبری کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، جو آپ کے اور میرے زمانے کے امام ہیں، اور ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا گویا وہ دور جاہلیت میں مرا، اس نے میرا زمانہ پایا ہی نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس نے قرآن اور شریعت کو سمجھا اور جانا ہی نہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور ان کے انتظار میں زندگی گزاریں اور ان کے جلد ظہور کی دعا کریں۔ آگے آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل کبیر بیان کیا گیا ہے۔ وہ فضل کبیر اس لحاظ سے ہیں کہ ازل سے ہر قوم پر کبھی نہ کبھی عذاب نازل ہوا، کبھی قوم کی نافرمانیوں کے سبب، اور کبھی کسی نبی نے تنگ آ کر عذاب کے لیے رب سے رجوع کر لیا، یا پھر اللہ کریم کو غضب آیا تو بھی قومیں ہلاک ہوئیں، مگر ہمارے نبی کو فضل کبیر قرآن نے فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ استغفر اللہ۔ یہ چیلنج کافر و مشرکوں نے اللہ کریم کو کیا کہ اگر یہ نبی حق ہے تیری طرف سے ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اور رب کریم نے جواب میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو اور عذاب نازل ہو جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب یہ بندے توبہ کرتے ہیں تو بھی میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے گناہ گاروں کو دو چیزیں عذاب سے بچا لیتی ہیں، ایک میرا وجود
مجھ سے محبت، میری آل پاک سے محبت اور ان کی مودت سینے میں رکھ کر جینا، اور دوسرا توبہ کرنا، جتنے بھی صبح سے شام تک خطائیں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان پر توبہ استغفار کرنا۔ دنیا والوں کے لیے 2 امانے موجود ہیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک، اور دوسرا گناہوں سے توبہ کرنا۔ ان میں سے ایک تو پردہ فرما گئے، اللہ اکبر، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی آل پاک کا جو سلسلہ امامت ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے زمانے کے امام جو ہیں وہ غیبت میں ہیں، اور رب العزت جب ان کا ظہور فرمائے گا ان کی محبت میں جینے والوں کو اللہ کریم بخش دے گا، معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ اگر ہم دل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی محبت کو نور بنا کر اپنے سینے کو منور کر لیتے ہیں تو بھی ہمیں عذابوں سے پناہ مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں عذاب مانگ کر لوگوں نے رب کریم کی صفت غضب کو دعوت دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہو۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جب غدیر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اعلان فرمایا تو حارث بن نعمان نامی صحابی جو کہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، اللہ اکبر، اور صحابی بھی تھا، اس نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، پھر آپ نے اپنا رسول ہونا منوایا، ہم نے مان لیا، پھر آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، پھر آپ نے ہم پر بیت اللہ کا حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، ہم نے سب کچھ مانا ہے، اور اب آپ علی علیہ السلام کی ولایت کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، کیا یہ آپ کو اللہ کریم نے کہا ہے یا آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے؟ تو وما ینطق عن الہویٰ کی زبان جو وحی الہی کے بغیر بولتی نہیں ہے، اس زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کے کہنے پر تمہیں مقام علی علیہ السلام بتایا ہے۔ تو وہ صحابی حارث بن نعمان اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، اگر من کنت مولاہ کی بات حق ہے اور اے اللہ تیری طرف سے ہے تو پھر آسمان پر مجھ پر پتھر برسا۔ اتنے میں ایک پتھر آسمان سے گرا اور حارث وہیں پر مر گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں موجود تھے اور عذاب بھی آ گیا۔ لیکن اس واقعے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا منکر تو عذاب سے بچ سکتا ہے، لیکن ولایت اور امامت کا منکر جو ہے وہ عذاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی بچ نہیں سکتا۔ اور اس بات کا ثبوت سالہ سائل بعذاب واقع کی آیت کی صورت میں قرآن پاک میں ہے کہ حارث بن نعمان نے نہ تو وجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا تھا دل سے، اور نہ ہی اپنے گناہ کا اس کو احساس تھا، حالانکہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، حج بھی آپ کے ساتھ کر کے آیا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے، 80 جنگیں بھی آپ کے ساتھ میں نے لڑی ہیں، قرآن بھی میں صبح شام پڑھتا ہوں۔ معلوم ہوا مولا علی پاک کی ولایت ایسی چیز ہے کہ جس کے انکار کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موجودگی بھی ہو تو اللہ کریم آسمان سے عذاب نازل کر دیتا ہے، اور انسان کی پورا دین سیکھنے اور پھر عمل کرنے کی تمام محنت ضائع ہو جاتی ہے اگر علی علیہ السلام کو مولا نہ مانا جائے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر مولا علی علیہ السلام کو نالین سمیت کھڑا کر کے مولا علی علیہ السلام کا رتبہ سمجھایا۔ پوری امت مسلمہ کا رہبر، دین کی سلامتی کا ضامن اور ایمان پر موت حاصل کرنے کے لیے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور مولا علی کی ولایت حقہ کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے حارث بن نعمان پتھر سے موت کا شکار نہ ہوتا۔ اس لیے ولایت علی علیہ السلام عقیدہ کا حصہ لازمی ہے، اور ولایت کے بغیر زندگی ہے بھی عذاب۔ یہ الگ بات ہے کہ ملا دھوکے کا شکار ہے، اور نہ صرف خود دھوکے میں ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اپنے صاحبین کو بھی جو ہے وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں پر توبہ کرنا انسان کو عذاب سے پناہ میں رکھتا ہے۔ فقط توبہ بھی کافی نہ ہوگی کہ قرآن نے فرما دیا
بولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک اللہ کریم نے در دکھا دیا، دروازہ دکھا دیا، وہ بارگاہ دکھا دی، قرآن میں حکم قائم کر دیا اور قیامت تک کے آنے والوں کو راستہ دکھا دیا کہ در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جھکے بغیر نہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی استغفار کو جو ہے شرف قبولیت ملتا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں اور ڈراموں پر ایمان لا کر تم نے مجھ اللہ کو تسلیم کیا، مجھے اللہ کہہ کر میری عبادت کی۔ جب تم نے اس کی گواہی اور خوشخبری اور ڈراوے پر مجھے مانا ہے تو پھر میں اللہ بھی اس رسول کے وسیلہ کے بغیر تمہیں نہیں بخشوں گا۔ بہت واضح آیت ہے، اس لیے وسیلہ کے منکر کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ اس طرح کے عقیدے امت کو دے کر امت کو توڑ دیا گیا، امت کے اتحاد کو ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کا توسل پیش کریں اور اللہ کریم سے توبہ کے طلبگار ہوں تو اللہ کریم جو ہے جلد اجابت فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر اور نذیر کو سمجھنے کے لیے آپ اور میں ذرا غور تو کریں اپنے آپ پر کہ جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن کر دی اور دوزخ سے ڈرایا نذیر بن کر۔ جنت بھی ہماری نظروں سے غائب ہے اور دوزخ بھی ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کر کے ملا بھی، عالم بھی اور ہم عام امتی بھی ہم یہ تسلیم کر کے جی رہے ہیں کہ اچھے عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی اور برا عمل کرنے والوں کو ٹھکانہ دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے۔ گویا دونوں چیزوں کو نہ دیکھ کر ظاہری آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہم نے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کر کے دونوں پر یقین کیا ہوا ہے۔ نہ صرف ہم نے کیا ہوا ہے بلکہ بڑے بڑے ملاؤں اور عالموں نے کیا ہوا ہے۔ دونوں غیب کی چیزیں ہیں اور غیب کی چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتبار کر کے ہی ہم مومن کہلاتے ہیں۔ اب کیا کسی صاحب ایمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، یا اتنا علم تھا اتنا نہیں تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام تر ماضی کے حالات جاننے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث اور مباحثہ کرنا کسی بھی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قتل ہونا اور دوسرے بیٹے کا قتل کرنا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا، اور بچپنے میں ایڑی کے وسیلے سے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا نکلنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا سانپ بننا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب ماضی کی غیب کی خبریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں اور ہم ایمان لا کر مومن ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جنت کے باغات، جنت کی دودھ اور شہد کی نہریں، جنت کے پھل، جنت کی حوریں، جنت کی شراب طہورہ اور سب چیزیں مستقبل کی ہیں۔ ہم ماضی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر مان گئے ہیں اور مستقبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر مان گئے ہیں۔ پھر بھی عجیب و غریب مخمصے میں رہتا ہے وہ ملا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر شک میں ہے کہ ان کو علم غیب ہے یا نہیں، علم غیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ یہ تصور جو ہے یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ دنیاوی دولت کا بھوکا ملا آدھی آدھی آیتیں سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے نفی فرمائی ہے کہ جی غیب کسی کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول۔ سبحان اللہ، اللہ کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا۔ یہ آدھی آیت ہے، اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جس کو دیتا بھی ہے، اور پھر فرمایا اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہے اسے غیب کی خبروں کا علم دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کھانے اور پینے کی خبر دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو، اور جو چیزیں اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے، اور ساتھ ہی فرماتے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ، ہماری ان نشانیوں میں ہماری عظمت کی گواہی ملتی ہے
اور ایمان والے ہی نشانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بے شک بتانے والا اللہ کریم ہی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا تو بتا ہی رکھا تھا نا اللہ نے کہ لوگ کھاتے کیا ہیں اور ذخیرہ کیا کرتے ہیں۔ اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو یاد رکھو، یہ آیت پر غور کریں آپ، اور میں بہت توجہ سے اس آیت کو دیکھیں کہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بہت برا لگے گا، تم ناپسند کرو گے۔ فضول سوال نہ کیا کرو کہ جب جواب ملے تو پھر تمہارے دل کو برا لگتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میرا صلبی باپ کون ہے؟ ایک نے پوچھا کہ میں سفر پر رہتا ہوں، میری بیوی میرے پیچھے کیسے زندگی گزارتی ہے؟ یاد رکھیں یہ انتہائی غیب کا مقام ہے۔ معلوم ہوا جس انسان اکمل صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سگا باپ پوچھا جائے گا اس کے پاس علم غیب کس درجے کا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گا تو پھر تم کو برا لگے گا کہ میرا نبی حق بات کرتا ہے۔ وہ ذات جو مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے نسب سے بھی واقف ہو، اس کے علم غیب پر سوال اٹھانا انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے اور عقیدہ میں کمی اور کمزوری ہے، اور ہمیں اپنے عقیدہ کو مضبوط رکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ذکر کے ساتھ، ان کے ساتھ مودت کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا یقین سینے میں رکھتے ہوئے جینا ہے۔ یاد رکھیں ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تو اہل بیت علیہ السلام کے غم و حزن میں ڈوبا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا پردہ فرمانا، زوجہ امام حسین علیہ السلام بی بی ام رباب کا دنیا سے جانا، اور پھر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول کو ہے، اور 9 ربیع الاول اس خاندان تطہیر کے کربلا کے شہیدوں کا انتقام ان کے قاتلوں کے سر کٹ کر مولا سجاد زین العابدین کے سامنے پیش کیے گئے، اور مولا سجاد علیہ السلام کے چہرے پر بعد از واقعہ کربلا پہلی بار مسکراہٹ دیکھی گئی۔ اس لیے 9 ربیع الاول کو اس خاندان کی محبت رکھنے والے اس مسکراہٹ کا صدقہ مسکرا کر یہ دن گزارتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر عید منوائی ہے کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد، لیکن یہ واحد عید ہے جو واقعہ کے ظہور سے پہلے رب العزت منوائی ہے۔ اسے یوم تبسم السجاد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول کو اللہ کریم کرامن کاتبین کو، فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ بندوں کے کلمے کا اقرار لکھو لیکن کسی کا گناہ نہیں لکھنا، اور امام فرماتے ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ پوری مخلوق کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے کلمے رکھ دو، لکھنا ہی نہیں ان کے گناہ۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور سید السجاد امام زین العابدین کی مسکراہٹ کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھیں امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ علی مولا کے ہوتے ہوئے بھی وہ دوسرے علی ہیں اس خاندان تطہیر میں۔ سبحان اللہ، امام مولا علی بھی موجود ہیں، حیات ہیں، اور ان کی موجودگی میں امام زین العابدین کا نام علی زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو دوسرے محمد آئے، اور مولا حسن پاک بھی دنیا سے گئے تو دوسرے حسن آئے، لیکن یہاں 40 ہجری میں امیر کائنات علی مولا ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 38 ہجری میں مولا سجاد علیہ السلام کی آمد ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کبھی اپنے پوتے کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی چہرے کے بوسے لیتے ہیں، کبھی ان کے گلوئے اتھر کو چومتے ہیں، اور کبھی اپنے پوتے کے لب پر بوسہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر علی مولا کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یا علی، کیا اپنے پوتے سے زیادہ پیار ہے؟ تو علی مولا کے چہرے مبارک پر جلال آیا اور فرمایا حجت خدا رشتوں اور جذبات کا قیدی نہیں ہوتا، خون کی تڑپ کی وجہ سے میں اس کو نہیں چوم رہا، یہ بچہ وہ ہے جو میرے بعد کائنات پر، آفاق پر حجت ہے، یہ آج کا سجاد نہیں ہے۔ جب اللہ نے ازل میں بیت بنایا تھا تو بیت ازل میں مسلح بچھانے والا سب سے پہلے یہی ہے، اسی لیے اس کا نام علی زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
زندگی رہی تو اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہیں گے اور ماہ ربیع النور شریف کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں ڈیلیٹ ہی نہ کیتا ہو۔